کی تھی آج سے 27 سال پہلے. تو آپ ذرا جو عربی جاننے والے ہیں، جو قاری ہیں، جو علماء میں تو بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں علماء اکثر قرآن غلط پڑھتے ہیں. آپ قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ کہتے ہیں یار علماء کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، انہوں نے مجہول عربی پڑھی ہوئی ہوتی ہے. زبر زیر بھی ٹھیک ہے لیکن پروننسیشن سے زمین اسمان کا. میرا یوٹیوب کے اوپر یعنی آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی گفتگو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. انجینئر مرزا صاحب دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اس لیے آج ہم آپ کو اس کی حقیقت بھی دکھا رہے ہیں. غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، لیکن جو آدمی دوسروں پر کیچڑ اچھالے اور یہ کہے کہ میری قرات سب سے اعلیٰ قرات ہے، ان کو قرات نہیں آتی، بلکہ میری قرات امام کعبہ سے بھی زیادہ ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ زبر زیر میں اگر غلطی ہو جائے تو معنی میں بہت ذرا فرق آ جاتا ہے، بہت ہی فرق آ جاتا ہے. تو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ مرزا صاحب کی قرات کیسی ہے اور کس طرح یہ غلطیاں کرتے ہیں. قرآن پاک میں گویا کہ ایک تحریف بھی کرتے ہیں اور خارجیوں والا عمل بھی کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھانے والا ہوں. مکمل کمپلیٹ قرآنک تجوید آپ یوٹیوب پر لکھیں، ماشاءاللہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. یہاں تو صرف 80-90 لوگوں نے وہ دیکھا تھا. آپ کو اللہ کے فضل سے جو 2 سال کی تجوید کا کورس ہے وہ ہم نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا ہے. واہ جی واہ، 2 سال کا کورس جو انہوں نے 1.5 گھنٹے میں کور کیا، کیا بات ہے. یعنی پھر آپ بیٹھ کے گھر میں ہی انجینئرنگ کر لیتے، انجینئر گھر میں بیٹھ کے ہو جاتی. آپ بلا لیں لوگوں کو، بھائی کہ آؤ میں آپ کو انجینئر بناتا ہوں. 2 گھنٹے کی آپ ویڈیو بنا لیں اور سارے انجینئر بن جائے. کتنی بڑی جہالت ہے. 2 سال پڑھنے والے صبح و شام پڑھتے ہیں، صبح 4 گھنٹے، شام کو 4 گھنٹے، رات کو 3 گھنٹے، 10-11 گھنٹے پڑھتے ہیں. پھر جا کے وہ قاری بنتے ہیں. پھر ان کا استاد ان سے سنتا ہے، بار بار حدر ہوتی ہے، قرات ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. الحمدللہ میں نے کیا ہوا ہے 2 سال کا کورس، بلکہ اضافی 1 اور سال میں نے پہلے لگایا ہوا تھا. تو ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگانا پڑتا ہے، کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. استاد کس طرح سنتا ہے، ڈیلی جو ہے 4-4 5-5 رکوع جو سنانے پڑتے ہیں. تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری جناب میں 2 گھنٹے والی میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. آپ نے 2 سال کا کورس کو میں نے کور کیا ہے. علمان والا فید، علمان والا فید. اب ذرا دیکھیے جس نے 2 گھنٹے میں قرآن پاک کو کور کیا ہے، وہ ذرا آپ حساب دیکھ لیں اس بندے کا. اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. تجوید میری یعنی اسپیشلٹی ہے، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں بتائی تھی. یعنی کہ یہ میری اسپیشلٹی ہے کہ میں بہت اچھی قرات کرتا ہوں. اچھا، امام کعبہ سے میری ٹکر ہے. اچھا جی. پھر ایک اور غلطی ہے جو مجہول چیزوں کی ہے. عربی تو اس کو بھی غلط مانتے ہیں جو سارے کرتے ہیں. میں نے اتنا چیلنج کیا تھا کہ امام سارے کرتے ہیں، امام کعبہ کو بھی چیلنج ہے. اچھا جی. کعبہ بھی پروننسیشن غلط پڑتا ہے. درود شریف کیا امام کعبہ بھی اس کی جو ہے وہ تلفظ کا صحیح نہیں ہوتا. علمان والا فید پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد، یہ غلط ہے. اللہم صلی علی محمد ہے، کیونکہ عربی میں تو لفظ لی ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں دنیا کا کون سا صلی اللہ، سارے صحیح پڑھتے ہیں درود پاک جو پڑھتے ہیں. سر اس نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کس طرح ڈرامے رچائے ہوئے جناب. امام کعبہ بھی صحیح نہیں پڑھتے. واہ جی واہ مرزا صاحب، آپ تو آپ کی قرات امام کعبہ سے بڑھ کر ہے. اس کے نمونے ہم دوستوں آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ جو آدمی دوسروں پر کیچڑ اچھالتا ہے نا، اس کی حقیقت بھی دکھانی ہوتی ہے کہ یہ اصل کتنے پانی میں ہے. بات یہ ہے صرف. عالم دین، کون سا حفیظ اللہ، کون سا دامت برکاتہم عالیہ، کون سا امام کعبہ جو ہے دروشی پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد کہتا ہے؟ سارے پڑھتے ہیں. جھوٹے صاحب، جھوٹے مرزا، سارے صلی اللہ پڑھتے ہیں، صحیح قرات کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ سوائے کچھ چند لوگ ہوں گے. لیکن امام کعبہ کو بھی چیلنج کرا. ذرا اس کو دیکھیے یہ کتنے پانی میں ہے دوستو. اب آئیے شیخ القراء کی حقیقت دیکھیں. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کو وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ پڑھا ہے. کتنی واضح غلطی کر رہا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے. اچھا آگے ذرا دیکھیں. اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. اس میں میرا مسئلہ نمبر پکار رہے ہیں نا، وہ اسی طریقے سے ہے. ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، وما ہوا ببالغ، اور وہ اس تک پہنچنے والا ہو ببالغ، یہ بالغ نہیں ببالغ ہی ہے. پوری ضمیر کھا گیا، معنی چینج ہو جاتا ہے اس سے. آگے دیکھیں اس کی. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. اور ایسے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیاتہ او ننسیها ما نأتی ننسخ من بخیر. آیات ہی، نعوذ باللہ، من آیت نشانی آیات ہی، یہ جمع ہے. ما ننسخ من آیات ہی پڑھ رہا ہے.
کتنی بڑی واضح فاحش غلطی کر رہا ہے, کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے. آیات پڑھ رہا ہے, آیتن کو من آیتن کو آیات پڑھ رہا ہے. واہ جی مرزا صاحب, بہت بڑے آپ قاری ہیں. منہا, ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر لے آئیں گے. اچھا, ڈرایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ کو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ پڑھ رہا ہے. دیکھیں آپ, دیکھیں من دہی کا دوہی کا, یہ عربی میں مقالہ ہے, جو کس پر ہنستا ہے کسی پر اس پر ہنسا جاتا ہے. یہ دوسروں کے بارے میں کہتا ہے ان علماء کو عربی نہیں آتی. خود اس کا حال دیکھیں. اب دوبارہ دیکھیں. اچھا جی, اس سے بہتر لے آئیں گے. ڈرایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, ان کے نام ہے تو قرآن میں تو آیا ہے قُوا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنی جگہ سے انفسکم ہے, کو انفسکم نہیں ہے. زیر کیسے آئی؟ اس نے کہا تھا نا کہ زبر زیر میں بھی بڑا معنی میں فرق ہو جاتا ہے, یہ ہے ایسا. لیکن آپ کر کیا رہے ہیں؟ کو انفسکم, کو انفسی پڑھ رہا ہے. اچھا آگے دیکھیں, زبر کو ساکن کیسے پڑھ رہا ہے؟ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. واہ جی, ان امسکما, زبر کو اس نے ساکن کر دیا. اچھا آگے اور اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. فلا یظہر, فلا یظہرو ہے, فلا یظہر نہیں ہے, فلا یظہرو, اس نے پڑھا فلا یظہر. تو آپ کو دوستوں بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح عوام کے ساتھ فراڈ کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. جناب میں بہت بڑا قاری ہوں جی, میں تو, میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. اب حال اس کا دیکھیں, اس کے جیسا کیسا ہے ہی نہیں. غیب کرنے والے ہیں. نمبر 4 والمؤلفۃ القلوبہم, اور جو تالیف اور آپس میں والمؤلفۃ القلوبہم. ذرا دوبارہ یہ اس کا کارنامہ دیکھیں, یہ دیکھیں کارنامے اس کے دیکھے جائیں. غیب کرنے والے ہیں. نمبر 4 والمؤلفۃ القلوبہم, والمؤلفۃ القلوب, الف لام اپنی طرف سے ڈال دیا. والمؤلفۃ قلوبہم ہے. واہ جی مرزا صاحب, دوسروں پر کیچڑ اٹھانے والے صاحب. اور جو تالیف اور آپس میں فرقوں میں بٹ گئے. دیکھیں فتقطعوا امر بینہم زبرا. امر بینہم, فتقطعوا امر بینہم, یہ امرہم بینہم. کتنی غلطی, کتنی قرآن پاک میں دیکھیں نا, یہ دعویٰ کر رہا ہے فتقطعوا امر بینہم, امرہم. دوبارہ آپ سنیں ذرا, تسلی ہو جائے آپ کو. جناب یہ جاہل ہے, پرلے درجے کا جاہل ہے, اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے. اور آپس میں فرقوں میں بٹ گئے. فتقطعوا امر بینہم زبرا. امر بینہم, امرہم بینہم, جس کو قرآن پاک نہیں پڑھنے آتا وہ جناب عوام کو یہ سکھا رہا ہے کہ مجھے بہت کچھ آ رہا ہے. جناب آگے ذرا دیکھیے. بس الامان والحفیظ. پیچھے نماز پڑھنے والے بائیں طرف پھیرا تو سارے ناظرہ ہو گئے. پیچھے والا کیا ہوا؟ پیچھے میں بیٹھا سا. میں کہا جی صاحب تسی سناؤ نا ذرا, نماز جی پڑھی لی ہم نے. تو تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں سنا سکتے یہ لوگ. ترجمہ تو بڑی دور کی. لیکن کتنی تجوید آتی ہے دوستوں, ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس کو کتنی تجوید آتی ہے, کتنا قرآن پاک اس کو پڑھنا آتا ہے, وہ ہم نے آپ کو کچھ کلپس اس کے سنوا ہے. اب مرزا کے چیلوں کا یہ کوئی عذر نہیں رہے گا جناب, کاٹ کاٹ کے دکھاتے ہیں پورے قرآن پاک کی آیت ہی غلط پڑھ رہا ہے تو وہ دکھائیں گے نا آپ کو. فتقطعوا امرہم بینہم ہے, امر بینہم پڑھا ہے, ہم جو وہ چھوڑ رہا ہے, تو اب کہیں گے کہ کاٹ کاٹ کے دکھا رہے ہیں. کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے. اچھا آگے دیکھیں قرآن پاک میں کس طرح غلطی کر رہا ہے, یہ بھی آپ ذرا دیکھیے واضح طور پر. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ. ینقیعو ہے, ینقیعو پڑھ رہا ہے, ینقیعو کو ینقیعو پڑھ رہا ہے. ذرا دیکھ لیں آپ. الامان. اور اس قرآن پاک میں کس طرح تحریف کرے گا, یہ بھی ذرا دیکھیے گا. تحریف کرے گا. اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو. جو لوگ چیخ سے سن کے ادھر سے ہی باہر نکال دیا ہوتا ہے, ادھر سے بھی نہیں نکالتے کہ دماغ ہی نہ بیٹھے. اب ذرا دیکھیے گا کس طرح غلطی. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ. اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو, ایسے جانوروں کے پیچھے.
इल्ला दुआ व निदाआ, जो सवाए खाली पुकार और आवाज के कुछ ना हो। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है जैसे कि कोई इंसान जानवरों को पुकारे। एक तो ना जानवरों को इस आवाज से पुकारना कि उनको समझ आ जाए, जैसे पालतू जानवर है। लेकिन अगर आप जानवरों से गुफ्तगू करना शुरू कर दें और चीख चीख के कहें कि जी किसी बैल को या गाय को कहें इधर आ या इधर आओ, और अल्लाह ताला हमारा है वो चीखते रहे, ये जो सिचुएशन होती है ना उस शख्स की, तो उसको लोग क्या कहेंगे? पागल। तो अल्लाह ताला हमारा है कि जो लोग अल्लाह की वही जो आसमान से नाजिल हुई है ना उसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं ना, वो उसी की मानद है। और अल्लाह माफी दे, आपके मिंबरों पे जो चीख के तकरीरें कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से ही कर रहे हैं। किस तरह चीखते हैं? यानी वो अपनी बात में जोर देने के लिए कुरान हदीस का हवाला नहीं देते हैं, इतनी ऊंची आवाज निकालते हैं वो, या कोई शेर पढ़ते हैं ऐसा गुनगुना के, वो कहते हैं जी फिर आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो फिर इसलिए आ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हमारा इनके बस चीखने के सिवा नहीं है। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून, ये लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, कुछ अकल नहीं रखते। ये हैं जनाब बाबों के फजाइल व बरकात। और वो हमें कहते हैं जनाब अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को क्या पता कि बाबा क्या होता है। जी दोस्तों, आपने देखा, मैंने पूरा क्लिप आपको दिखाया किस तरह ये तारीफ कर रहा है कुरान पाक में। और सबसे पहले इसने कहा जी ये जो चीख चीख के तकरीरें करते हैं तो ये पागल हैं, यानी कि तौहीन की उलमा की जो मिंबरों पर ऊंची आवाज से तकरीर करते हैं और कुरान हदीस का हवाला नहीं देते। भाई जिस बंदे ने भी मिंबर पर चढ़ना होता है सबसे पहले कुरान पढ़ता है, झूठे साहब। और अगर कोई ऊंची आवाज से पढ़ते तो नबी अलैहिस्सलाम की शान में नात ही पढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यही कह रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ऊंची आवाज से तकरीर करते थे, और जो बंदा इस जो है वो तरीके को नहीं मानेगा वो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर रहा था। इसने अपने फतवे के लिहाज से नबी का गुस्ताख बना है, क्योंकि इसने इस तरीके की मुखालफत की है और इसको पागलों वाला तरीका बयान किया। आप जरा देखिए ये किस तरह उस बात को ये बयान कर रहा है। जरा ये भी आप मुलाहिजा फरमाएं कि कितना बड़ा ये बंदा जाहिल है। ये जरा देखें। रहेगा पैशन, तो ये तो नबी इस्लाम का स्टाइल है। सही मुस्लिम में हदीस है, और ये हदीस इमाम जाफर ने रवायत की है इमाम मोहम्मद बाकिर से, जो मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन बिन अली हैं, यानी हुसैन इब्न अली के पोते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे। और उन्होंने जाबिर बिन अब्दुल्ला से कि नबी अलैहिस्सलाम जब कभी भी मिंबर पर चढ़ते तो आप अलैहिस्सलाम जब तकरीर करते तो आपकी आवाज बुलंद हो जाती, गुस्से में इजाफा हो जाता, आंखें सुर्ख हो जाती, जिस तरह कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा हो। इस तरीके से आप जब भी मिंबर पे चढ़ते तो गुफ्तगू करते थे। ये पैशन वाला स्टाइल सुन्नत स्टाइल है। इस स्टाइल का मजाक उड़ाना नबी इस्लाम का मजाक उड़ाना है ना। इस स्टाइल का मजाक जाहिलों को पता ही नहीं, ना इन्होंने कुरान पढ़ा ना हदीस देखा। दोस्तों हम आपको इसकी वीडियो से दिखा रहे हैं कि ये कह रहा है कि इस स्टाइल का मजाक उड़ाना नबी अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना है। तो इसने खुद मजाक उड़ाया जो हमने आपको दिखाया कि ये पागलों वाला तरीका है, ये चीखते हैं, चिल्लाते हैं और शेर पढ़ते हैं। आपको मालूम है कि अपने आप अपने फतवे से गुस्ताख बना। और हमने आपको ये दिखाया कि ये जो इसने कुरान पाक की आयत पढ़ी 171 सूरह बकरा में, वमासलुल्लज़ीन कफरू कमासलिल्लज़ी, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मिसाल उन काफरों की, काफरों के बारे में वाज़ेह तौर पर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है। और इसने कहा ये बाबों के फजाइल हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी मुसलमानों पर चिस्मा की इसने। ये तो वाज़ेह कुरान पाक की पे आयत के शुरू में ही वमासलुल्लज़ीन कफरू कुफर के काफरों के बारे में है। अल्लाह फरमाते उन काफरों की मिसाल जो ये बुतों को बुलाते हैं, आवाज़ देते हैं, सिर्फ उनकी एक आवाज़ देना है जिस तरह जानवरों को आवाज़ देना है। इसने मुसलमानों पर चिस्मा की, कुरान पाक गलत पढ़ा और कुरान पाक की तहरीफ की। कितना बड़ा जुर्म है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि खवारिज बदतरीन मखलूक है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि खवारिज सुअर है, सुअर की औलाद है। जो आयतें कुफार के हक में नाजिल हुई हैं उन्हें मुसलमानों पर चिस्पा करते हैं।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بدترین مخلوق ہے، اور بدترین مخلوق کیا ہے آپ کو علم ہوگا، یہ سور ہے۔ تو انجینئر مرزا بھی وہی عمل کر رہا ہے، سوروں والا، کیونکہ بدترین مخلوق کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ اب اسی جو یہ بخاری میں ہے 6930، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں، میرے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں ایک ایسی قوم نکلے گی جو عمر کے کم عمر ہوں گے اور عقل سے کورے ہوں گے، وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بیان کریں گے لیکن ایمان ان کے اپنے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ حدیثیں تو بیان کریں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ اور اگلی حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں کو جب دیکھو تو قتل کر دو۔ تو یہ دیکھیں حدیثوں میں آتا واضح طور پر ہے کہ یہ پہلے امام بخاری نے ٹائٹل باندھا کہ اس طرح کا عمل خوارج کا ہے، تو اس نے خارجیوں والا عمل کس طرح کیا کہ جو آیت کفار کے متعلق ہے، لفظ موجود ہے مثل الذین کفروا، وہ مسلمانوں پر چسپاں کی، خوارج والا عمل کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ خارجی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آخری زمانے میں کم عمر لوگ اور عقل کے کورے آئیں گے، حدیثیں بیان کریں گے لیکن ان کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ قرآن پڑھیں گے، جھوٹ بولتا ہے کہ قرآن سے روکتے، کوئی نہیں روکتا قرآن سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھیں گے لیکن گلے سے نیچے نہیں اترے گا، وہ گمراہ ہوں گے۔ تو ایسے گمراہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی عمل مرزا جہلمی کر رہا ہے، اور واضح طور پر یہ اس کے جو نشانی ہے، خوارج والی نشانی اس میں پائی جا رہی ہے۔ شاید اسی لیے اس پر حملہ ہوا تھا قاتلانہ، کیونکہ اس کے شاگردوں کی جو بتاتا ہے کہ بخاری مسلم پر چلو، تو بخاری مسلم میں تو یہی ہے کہ یہ اس طرح کا جو قرآن پاک میں تحریف کرے گا وہ خارجی ہوگا، اس کو مار دو۔ تو انہوں نے ایسا عمل کیا ہوگا قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے۔ تو آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح غلط قرآن پاک پڑھتا ہے اور غلط قرآن پاک کی تشریح کرتا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اس کی شر سے محفوظ فرمائے۔